السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایپیسوڈ نہیں آ رہی تو 2 دن سے ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی یار۔ پرسوں میں نے آلموسٹ 2 سے 3 ایپیسوڈ دینے کی کوشش کی تھی، خیر ایک ایپیسوڈ نہیں دی تھی۔ تو آپ لوگ کا رسپانس بالکل زیرو ہے، کوئی آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ جتنے لوگوں نے پڑھا اس میں سے آئی تھنک 70 لوگوں نے صرف اس کو لائک کیا، وہ بھی پتہ نہیں کیسے، وہ بھی میرے لائل ریڈرز نے شاید لائک کر دیا، یا وہ نیو ریڈرز ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ ناول جن لوگوں کے لیے شروع کیا تھا وہ لوگ کہیں پہ دور دور تک چینل پہ نظر نہیں آتے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا اور اس کے بعد کوئی کہیں پہ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو یار ایپیسوڈ مجھے کہیں سے بنی بنائی نہیں ملتی، اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے میری محنت ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے میری محنت ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ شاید میری کو اس میں محنت نہیں ہے، 5 10 20 منٹ کا کام ہے، ایسا نہیں ہے، یہ گھنٹوں کا کام ہے، تقریباً گھنٹوں کا نہیں پورے دن کا کام ہے، پورا دن میرا اس میں لگ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ بالکل زیرو رسپانس کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں روزانہ ایک ہی ایپیسوڈ پھر دے دیا کروں، اور اس پہ بھی ٹارگٹ رکھ کے دو، اتنے لائکس اتنے کمنٹس ہوں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ جبکہ میں بتا بھی چکی ہوں کہ یہ ناول جو ہے اتنا لمبا رہ نہیں گیا ہوا۔ میں اتنے لانگ ناول لکھنا بالکل پسند نہیں کرتی، نہ مجھے کوئی اسٹوری میں انٹرسٹ رہتا ہے جب میں بہت زیادہ لانگ اسٹوری کو کھینچتی ہوں۔ میری شروع سے عادت ہے کہ میں جو ہے ناول کو وہ بہت فاسٹ ٹریک پہ لے کے چلتی ہوں، تو پھر بھی یہ رسپانس ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایپیسوڈ دوں، میں اتنا موڈ خراب تھا، موڈ خراب ایک چھوٹا لفظ ہے، میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں کہ اتنا کہنے کے باوجود، اور جب نہیں کہا جاتا تب تو بالکل زیرو رسپانس ہوتا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں کس نمبر 30 کی ریڈنگ۔ جبینہ کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ روشن تھا، دل میں وہ خوف ایک بار پھر سے سمایا تھا، جس خوف نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ وہ کال اس کے خون کے ہر قطرے میں خوف گھول گئی تھی۔ جبینہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک زریاب باہر ہے وہ گھٹیا شخص اندر نہیں آ سکے گا۔ روزانہ رات کی طرح گارڈز کے ساتھ آج بھی زریاب نے ساری رات اس کے گھر کے باہر گزاری تھی۔ وہ کچھ حد تک پرسکون تھی، لیکن اب کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھ کر اس کی روح کھول گئی تھی۔ باہر گارڈز کی گاڑیاں تو موجود تھی، لیکن نہ زریاب کی گاڑی موجود تھی، نہ زریاب خود موجود تھا۔ تم نے بہت عیش کر لی، اب تمہیں وہ رات دوبارہ نئے انداز میں یاد دلاؤں گا۔ نہیں، جبینہ کے کانوں میں وہ شیطانی آواز گونجی جو کل رات اس کے موبائل کے اسپیکر سے ابھرتی اس کے کانوں میں اتری تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر زور سے اپنی ہتھیلی دبائی تھی۔ اس پر لرزہ طاری ہوا تو وہ وہیں کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ روشن کمرہ اسے کوئی گہری اندھیری میں ڈوبی کھائی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ رومانس کا شیطانیت سے بھرپور قہقہ دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی سے بھاگ کر تم نے اپنے ساتھ تو بہت برا کیا، لیکن جانے انجانے میں میرا فائدہ کر دیا۔ ویسے بھاگے کس کے لیے تھے؟ اس نے بھی لگتا ہے چھوڑ دیا ہے، تمہیں اپنائے گا کون؟ اس قابل چھوڑا کب ہے تمہیں؟ اس کے الفاظ کے زہریلے تیر جبینہ کے دل کو زخمی کر چکے تھے۔ اس کی ہنسی جبینہ کے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی ندی کی صورت روانہ ہو رہے تھے۔ مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا، اب تو تمہاری جوانی مزید نہیں، اب تو تمہاری جوانی مزید نکھر گئی ہوگی۔ بس انتظار کرو، وہ دن دور نہیں جب تم میرے گھر میری گرفت میں مچل کر آ جاؤ گے اور تمہارا باپ جان بھی نہیں پائے گا۔ اس کی حباست سے بھرپور باتیں بنفشہ کو پاگل کر رہی تھی، جبینہ کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ خود بھی سمٹتی دیوار میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ روتے روتے سے اس کی آنکھ ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ اتنا رونے کے بعد آنسو آج بھی سوکھے نہیں تھے۔ وہ سالوں سے یہ آنسو بہا رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ کتنے حوصلے اور ہمت سے خود کو دوبارہ اکٹھا کر کے خود کو خود ہی جوڑا تھا، لیکن وہ پھر سے اسے سالوں بعد توڑنے آ گیا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں کو بھگو رہے تھے۔ تمہارے دل تمہارے حسن کا ذائقہ چکھنے، وہ اپنے بالوں کو نوچتی چیخ رہی تھی۔ اس کی باتیں اور وہ رات یاد کرتے جبینہ کو اپنے وجود سے گن سی آ رہی تھی۔
اس کی باتیں یاد کرتے جبینہ کو اپنے وجود سے گن سی آ رہی تھی۔ وہ اتنا سب کچھ کر کے ایک بار پھر اسے تباہ کرنے کا کہہ رہا تھا، جسے وہ سوچ سوچ کر آج تک مر رہی تھی۔ جبینہ دروازے سے اندر داخل ہوتے زوریاب کو جبینہ کی چینخ کی آواز سنائی دی تو وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ زبیر کے واپس جانے کے بعد فوراً واپس آ گیا تھا، لیکن وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو جبینہ کے دل ہراس چینخ نے اس کا دل چیرا تھا۔ وہ اگلے ہی پل بھاگ کر جبینہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ چکا تھا۔ اپنے متاع جان کو زمین پر ٹوٹی بکھری شکستہ حالت میں دیکھ کر اس کی سانسیں اکھڑی تھیں۔ وہ دور دور رہو، جبینہ حواس باختہ ہوتی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر زریاب کو بکھرے الفاظ میں دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ جبینہ میں ہوں زریاب، وہ اس کی حالت کے پیش نظر وہیں رک کر جبینہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ پاس مت آنا، دور رہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم چلے جاؤ، وہ چیخیں مارتی اسے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ جبینہ ہوش میں آؤ، میں ہوں زریاب۔ اسے یوں اذیت سے تڑپتے دیکھ کر زریاب کو لگا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے دل تھام کر زمین بوس ہو جائے گا۔ آج تک جو اسے لگتا تھا کہ جبینہ کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے، وہ آج سچ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اسے سنبھالنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہیں رکو، جبینہ حلق کے بل چلائی تو زریاب کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ تو تم آگے آئے تو میں کھڑکی سے کود جاؤں گی۔ جبینہ نے بمشکل لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، رک جاؤ، دیکھو میں یہیں پر ہوں۔ زریاب اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرتا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تو جبینہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جبینہ، میں زریاب ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین پر بیٹھا اسے نرمی سے بتا رہا تھا۔ اس کا دل اگر کسی تیز دھار خنجر سے کاٹا جاتا تو بھی اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ابھی جبینہ کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی تھی۔ زریاب، جبینہ کا دماغ اس ایک لفظ پر ٹھہرا تھا جسے وہ زیر لب دہرا گئی تھی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام بھی اتنا اچھا لگتا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اس کے سوا کوئی بھی کبھی بھی زریاب کا نام نہ پکارے۔ ہاں زریاب، میں آگے آ جاؤں؟ زریاب نے یوں ہی ہاتھ ہوا میں اٹھائے اجازت مانگی تھی۔ بھلا کب کسی نے یوں راتوں جاگ کر اس کی حفاظت کی تھی؟ وہ اس کے ساتھ اس دن اتنی بدتمیزی کر چکی تھی، اس کے باوجود وہ اس کے لیے ساری رات گھر کے باہر گاڑی میں رہتا تھا۔ وہ ضد میں آ کر اس ویران جگہ رہ رہی تھی جہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ کیوں یوں اچانک اس کی زندگی میں دلچسپی لینے لگا تھا؟ وہ صدا کا لاابالی لڑکا اچانک اتنا میچور کیوں لگنے لگا تھا؟ جبینہ، میں وہاں آ جاؤں؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے زریاب نے دوبارہ اجازت مانگی تو جبینہ نے بچوں کی طرح معصومیت سے ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ وہ سوچوں سے نکلتی زریاب کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اگلے ہی پل زریاب زمین سے اٹھتا تو بڑے ڈگ بھرتا اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نم آواز میں اس کا چہرہ دیکھتے پوچھنے لگا تو اس کے لب و لہجے پر جبینہ کا دل دھڑکا تھا۔ آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہوں، دیکھیں۔ زریاب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیال میں بھرتے اس کے آنسو انگوٹھے سے پونچھتے اسے یقین دلایا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ جبینہ نے ہچکیاں بھرتے زریاب کو دیکھتے یوں حق سے پوچھا کہ زریاب کا دل اس کی آنکھیں دیکھتے ڈوب کے ڈوب رہا تھا۔ وہ میں کیوں گئے تھے؟ وہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہتا کہ جبینہ نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ سوری، اب نہیں جاؤں گا، آپ اجازت دو، ساری زندگی آپ کے پہلو میں گزار دوں گا، وہ کھوئے انداز میں بولا تھا۔ جبینہ نے سختی سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ زریاب نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھ کر اس کے بخار کی حدت کو چیک کیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے بچے نہیں ہو تم، ٹچ مت کرو مجھے۔ جبینہ نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے پوری قوت سے دور کیا تھا۔ اس کی موجودگی میں سارا ڈر اور خوف چند پل کے لیے جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کی ٹائگرس بن گئی تھی۔ سوری، وہ میں بخار چیک کر رہا تھا۔ زریاب نے سختی سے اپنے لب کا کنارہ کاٹا تو جبینہ نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ اٹھیں، بیڈ پر بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یقیناً آپ نے کچھ کھایا نہیں، ساتھ میڈیسن بھی لے کر آتا ہوں۔ زریاب سے آگاہ
ज़रियाब इसे आगाह करता ज़मीन से खड़ा हुआ और साथ ही जबीना को भी खड़ा होने का कहने लगा। वो आराम से बेड पर बैठ ताकि वो आराम से बेड पर बैठ सके। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ज़रियाब के जाने की बात सुनते ही जबीना एक बार फिर हंसियानी होकर चीखने लगी। इसे देखते ज़रियाब का कलेजा मुंह को आ रहा था। कहीं नहीं जा रहा, रिलैक्स रिलैक्स। वो दोबारा ज़मीन पर बैठा इसे यकीन दिलाने लगा तो जबीना अगले लम्हे पूरी शिद्दत से इसके सीने में समाई थी, जैसे अगर वो इसे छोड़ेगी तो वो इसे छोड़कर चला जाएगा। इसका बुखार से तपता गदार वजूद जबीना के चिटानी सीने से टकराया तो उसकी सांसें रुक गई थी, दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो एक पल के लिए आंखें मूंद कर इसे महसूस करता, अगले ही पल इसे खुद से दूर कर गया था। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप परेशान मत हो, मुझे बताएं क्या हुआ था आपको। वो उसकी गुलाबी सूजी आंखों में देखते पूछने लगा था। कोई बच्चा भी जबीना की आंखें देखकर बता सकता था कि वो सारी रात रोती रही है। वो क्यों रहा था हर वक्त, हर लम्हा, हर दिन इससे काफी। ज़रियाब को खुद से नफरत सी हो रही थी। कुछ भी नहीं जबीना, देखें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कहा? मैं बस नींद में डर गई थी। तुम भी बाहर नहीं थे तो बस इसलिए। जबीना सख्ती से वार्न करती आखिर में नरमी से बताने लगी, आप मुझसे जितना भी छुपाएं, मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। प्लीज अपने सारे दुख मुझे दे दें, मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ आप रख लें। वो सर झुकाए हुए बोल रहा था तो जबीना हैरत से नजरें उठाकर इसे देख तो जमीना ने हैरत से नजरें उठाकर इसे देखा था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे अपनी हिफाजत के लिए रख लें। मैं किसी कीमती खजाने की तरह आपकी हिफाजत करूँगा। ज़रियाब, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे अपनी हिफाजत के लिए रख लें। इस दिन मेरा अंदाज शायद तुम्हारा दिल दुखा गया हो, लेकिन मैं आज भी तुमसे उस दिन वाली बात कहूँगी कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। और तो क्या क्या हुआ बड़ी है तो? इसमें आपका या मेरा क्या कसूर? खास तौर पर मेरे इस दिल का क्या कसूर जिसे आप बार बार कुचल रही हैं? वो बेबसी से बोला था। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे मत ठुकराएं। वो बेबसी की इंतहा पर बोला था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। मत करें, लेकिन आपको मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा, और ना भी हुई तो मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। वो आंसू बहाते जबीना का हाथ अपने दोनों हाथों में ले चुका था। इसकी हालत देखते जबीना को उस पर तरस आया था, लेकिन वो सख्ती से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा चुकी थी। हाथ मत लगाओ मुझे। उसकी मौजूदगी में सारा खौफ बुलाए वहाँ से उठ खड़ी हुई तो ज़रियाब भी इसके साथ ही उठ गया था। अभी वो 2 कदम चलती कि इसका सर बुरी तरह चकराया था और मगा ज़रियाब ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचाया था। वो पास बेड पर बिठाया था। चक्कर आया है? ज़रियाब ने परेशानी से जबीना से पूछा तो वो सर असबात में हिलाने लगी। सॉरी, अगर पकड़ता ना तो आप गिर जाती। वो फौरन इसकी कमर से हाथ हटाकर माजरत करने लगा, फिर पॉकेट में से मोबाइल निकाल कर इस पर मसरूफ हुआ था। इस 24 साला नौजवान के सामने 27 साला जबीना कोई बच्ची ही मालूम हो रही थी। इसका कसरती वजूद जबीना का दिल धड़का रहा था। शहद रंग आंखें जो इस वक्त सुर्ख सी थीं, बेइंतहा गहरी थी। हल्के ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे। आंखें शब्बेदारी का पता दे रही थी। भरी हुई बियर्ड इस पर जच रही थी। शर्ट की सिलवटें वाज़ेह थी। जबीना ने आज से पहले इसे कभी भी यूं खुद से बेनियाज नहीं देखा था, और ना ही जबीना ने इसे कभी इस कदर गौर से देखा था। इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जबीना को वाज़ेह नजर आई थी, लेकिन दिमाग था कि इनकार कर रहा था। वो हमेशा से बनफ्शा का दीवाना अचानक जबीना पर फिदा क्यों हो रहा था? यही बात ज़रियाब की सारी मोहब्बत, जज्बात और एहसासात को मिट्टी में मिला रही थी। खाना आ रहा है, इसे अच्छे से खा लीजिएगा। मैं यहीं हूँ, बाहर बैठ रहा हूँ। ज़रियाब ने झुकी नज़रों से कहते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए कि जबीना का दिल फिर से डूब कर पड़ा था। वो अगर खिड़की से आ गया तो? ये सोच ही जबीना की रंगत उड़ा गई थी। नहीं, यहीं रुक जाओ। जबीना ने तेजी से बेड से उठकर इसका बाजू कोहनी से पकड़ा था ताकि इसे बाहर जाने से रोक सके। उसका बाजू सख्ती से दबोचे अपने सीने से लगाए
باہر کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جبینہ آپ مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ کل تک آپ اس گھر میں اکیلے رہنے کے دعوے کر رہی تھی اور آج آپ اس اکیلے کمرے میں بھی گھبرا رہی ہیں۔ ہاں وہ نہیں تو ہاں وہ رات کو یہاں کھڑکی سے آوازیں آ رہی تھی تو میں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے بیان بدلتی سے بتا رہی تھی جبکہ زریاب اس کے گلابی لبوں کو دیکھ رہا تھا جو حواسوں میں نہیں تھی۔ بیٹھیں یہی ہوں میں، زریاب نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو جبینہ نے شرمندگی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو زریاب اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھانے لگا۔ جبینہ نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے ضبط سے بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ جبینہ کو اس کی خاموشی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے پوچھنے لگی۔ ہاں وہ زبیر آیا تھا تو اس کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تھا، وہ سر جھکائے سے بتا رہا تھا۔ جبینہ اگر اس کے ہلتے لب دیکھنے کے علاوہ اس کی بات پر غور کرتی تو اسے سمجھ آتی کہ اس نے کھانے کی حامی نہیں بھری تھی بلکہ صرف ریسٹورنٹ جانے کی بات کی تھی۔ اچھا کیسا ہے زبیر؟ جبینہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ زریاب کا بہت اچھا دوست اور بنفشہ کا ہم عمر تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو رہا ہے اس کا، زریاب نے بتایا تھا۔ وہ ریلی کس کے ساتھ؟ جبینہ نے سوال پوچھا تھا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ محبت کے معاملے میں، جسے چاہا اسے حاصل بھی کر لے گا۔ زریاب نے اب کی بار جتاتی نظریں جبینہ کے چہرے پر ڈال کر جواب دیا تو جبینہ میں مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ضروری تو نہیں کہ جس سے محبت ہو اسے حاصل بھی کر لیں۔ محبت ایک روشنی ہے جو دور رہ کر بھی آپ کو آپ کے دل کو روشن رکھتی ہے۔ جبینہ اس سے نظریں چرا کر بولی تھی۔ کیا محبت میں ساتھ کی خواہش کرنا جرم ہے؟ اور اگر یہ محبت اتنی روشن ہوتی تو زریاب کے دل میں اتنا اندھیرا کیوں ہوتا؟ وہ زخمی نگاہیں جبینہ کے چہرے پر ڈالے سوال پوچھ رہا تھا، ساتھ اپنے دل کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کبھی بھی ہمیں کسی سے دور رہ کر اس سے محبت کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ہمیں کسی سے دور رہ کر اس سے محبت کرنی پڑتی ہے، اس کی خوشی اور خواہش کے لیے اسے اپنی قید سے رہائی دینی پڑتی ہے۔ محبت کسی کو باندھنے کا نام نہیں بلکہ آزادی کا نام ہے، لیکن جو حاصل کرنا چاہے، اپنے پاس قید رکھنا چاہے، وہ محبت نہیں خود غرضی ہوتی ہے۔ وہ نظریں جھکائے سے گہری بات بتا رہی تھی۔ آپ کو میری محبت قید لگتی ہے، میں خود غرض لگتا ہوں تمہیں نہیں جبینہ، میں آپ کو خود میں سمیٹ کر اس دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں، آپ کا ہر غم خود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے بغیر جینا نہیں آئے گا، میرا دل آپ کے بغیر رہنے پر راضی ہی نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی بات پر جبینہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یہی تو خواہش کرتی تھی کہ کاش کوئی ایسا شخص دنیا میں ہوتا جسے سمجھتا، جو اس کے غم کو محسوس کرتا، جس کی پناہوں میں وہ اپنی تھکن کو اتارتی تو وہ مسکرا کر اسے سمیٹ لیتا۔ محبت کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس میں اپنا نفع نقصان سوچا جائے۔ اگر سچی محبت ہو تو دل دوسرے کی خواہش کے لیے ٹوٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جبینہ آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ محبت سراسر قربانی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میرا دل ٹوٹ جائے؟ کیا آپ جانتی نہیں کہ موڑے بابا اور لالا نے مجھے بڑی مشکل سے جوڑا تھا؟ میرے دل کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کرچی کرچی ہو کر بکھر چکی تھی۔ میں نے آپ کے ملنے کی آس میں خود کو سنبھالے رکھا، اپنی ہنسی کے پیچھے کا درد کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ایک دن آپ مل جائیں گی تو اس آپ کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھر کر اپنا غم ہلکا کر لوں گا۔ لیکن اب زریاب کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو ساری دنیا سے چرا کر چھپا کر حفاظت سے رکھ لے۔ آپ کیوں ڈرتی ہیں اس دنیا سے، اس کے لوگوں سے؟ وہ اذیت اور کرب سے اس سے مخاطب تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زریاب نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں ملازمہ ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ بنفشہ کے گال اس کے اظہار پر دہکے تھے۔ آ جاؤ، وہاں بیڈ پر ہی رکھ دو، زریاب نے ملازمہ کو کہتے ایک نظر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے جبینہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کیا کھایا تھا ریسٹورنٹ میں؟ زبیر کے ساتھ ارمغان کے جانے کے بعد جبینہ نے ٹرے کو ملازمہ کے جانے کے بعد جبینہ نے ٹرے کو دیکھ کر زریاب سے پوچھا۔ وہ بات کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی بدل رہی تھی۔ زریاب
اس کا سوال پر زخمی نگاہوں سے جبینہ کو دیکھنے لگا. کیا کوئی لڑکی اتنی پتھر دل بھی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس کی جانور بنی ہوئی تھی وہ، اور وہ اس سے بات بدل کر مینیو کو پوچھ رہی تھی. اچھا نہ بتاؤ، ایسے تو مت دیکھو. اس کی اذیت میں ڈوبی آنکھیں دیکھتے جبینہ نے جرجری لیتے کہا. وہ اس کی ہٹ درمی دے کر یقیناً کچھ دن میں اپنا راستہ بدل لیتا. یہی بات جبینہ کو پرسکون کر رہی تھی. سی فوڈ، وہ کہہ کر بے بسی سے نظریں جھکا گیا تھا. لیکن تم تو سی فوڈ نہیں کھاتے، تمہاری طبیعت بگڑ جاتی ہے نا. جبینہ نے جوس کا گھونٹ بھرتے کہا تو ذرا آپ کا دل تیزی سے دھڑکا. اس کی پسلیاں چیر کر باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا. اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھے ہوئے تھی. یہ احساس ہی ذرا آپ کے دل کو خوشی سے بھر گیا تھا. دل چاہ رہا تھا اٹھ کر ناچنا شروع کر دے. کسی نے صحیح کہا تھا، محبت میں سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کب سے باتوں باتوں میں اس کی محبت اس کے منہ پر مار رہی تھی، لیکن اس کا ذرا سا ایکٹ ذرا آپ کی روح تک پرسکون کر گیا تھا. ہاں، وہ زبیر کے لیے گیا تھا. میں نے نہیں کھایا. ذرا آپ نے سب درخت دل کے ساتھ بتایا تھا. آ جاؤ پھر تم بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو. جبینہ نے اسے دیکھتے سچے دل سے آفر کی تھی. نہیں، آپ کھائیں، آپ کو میرا آپ کے ساتھ کھانا اچھا نہیں لگے گا. مجھے اچھا لگے گا اس لیے کہہ رہا ہوں، جبینہ نے کہا. تو ذرا آپ کو لگا تھا کہ اب کسی بھی لمحے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر نہ صرف کھانا کھانے کا کہہ رہا تھا بلکہ خوشی کا اظہار بھی کر رہی تھی. میرا مطلب ہے کہ میں اتنے مہینوں تک بالکل اکیلی کھانا کھاتی تھی. تو ذرا آپ کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ کر جبینہ نے صفائی دی تو ذرا آپ کا دل بجھ سا گیا تھا. آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ذرا آپ اٹھ کر صوفے کے قریب آتے بولا تو جبینہ کو اپنی بات پر پچھتاوا ہوا تھا. اس کے چہرے کی رونق، آنکھوں کی چمک اور لبوں پر ابھرتی ہنسی پل میں مان پڑ گئی تھی. وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتا اس کی خوشی کے لیے چھوٹا سا نوالا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا تھا. ذرا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے خوف آتا ہے اکیلے رہنے سے. ذرا آپ کو اپنے دل کے خوف سے آگاہ کرنے لگی تھی. حویلی جانا ہے آپ کو؟ نہیں. اس کے سوال پر جبینہ کے چہرے کی رنگت پل میں اڑی تھی. کہاں جانا چاہتی ہیں بتائیں، میں آپ کو لے چلوں گا. ذرا آپ اس کی حالت سمجھتے بولا. یہی تو پتہ نہیں کہاں جانا ہے. نہ میرا کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ. وہ کوئی انداز میں دل کی حلق زبان پر لائی تھی. آپ ہاں تو کریں، انہیں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. آپ کا مستقل ٹھکانہ ذرا آپ یوسف زیحان کا دل ہوگا. مجھے یہ ٹھکانہ منظور نہیں. ذرا آپ کی باتیں بنفشا جبینہ کے دل کی دھڑکنوں میں لہریں پیدا کر چکی تھی، لیکن وہ صفاقی سے جواب دے کر ذرا آپ کے سینے میں خنجر گھوم چکی تھی. کیا اتنا برا ہوں میں؟ ذرا آپ نے لب کو چلتے آنکھوں کے نم گوشے کو پونچھتے پوچھا. پتہ نہیں، میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، جبینہ نے روکھے انداز میں کہا تو ذرا آپ اذیت سے مسکرایا. مطلب وہ بوڑھا تھا، کس نے انکار نہیں کیا تھا، اقرار بھی تو نہیں کیا تھا. دل نے آواز دی تھی، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتی اور اکیلے میں رہنے نہیں دوں گا. حویلی آپ جانا نہیں چاہتے تو پھر لالا کے شہر والے گھر میں رہ لیں، وہ آپ کی بہن کا بھی تو گھر ہے. ذرا آپ نے اس سے قائل کرنے کیا تھا. وہاں میں کس حق سے جا کر رہوں؟ وہ آپ کی بہن کا گھر ہے. جتنا اس کے شوہر کا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے. کیا آپ کا آپ کی بہن پر کوئی حق نہیں؟ اور اگر آپ اس پر حق جتانا نہیں چاہتی تو میں آپ کو اپنے روم پر حق دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ مجھ سے نکاح کر لیں. ذرا آپ نے ایک بار پھر سے کہا تھا. جبینہ نے نظریں اٹھا کر ذرا آپ کو دیکھا تھا. اس کا دل عجیب جیسا تھا. ٹھیک کہتے ہیں لوگ، لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہوتا. وہ امیز کی وجہ سے واپس بھی جانا نہیں چاہتی تھی. وہ اس پر یقیناً نظر رکھے ہوئے تھا. گھر تو آپ کا ہے، لیکن آپ کو وہاں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کون سا گھر؟ جبینہ نے ناسمجھی سے پوچھا. وہی گھر جو بابا سائی نے میرے نام کیا تھا. ذرا آپ نے بتایا. اڈاپٹ کرتے وقت بے ساختہ ہی جبینہ کے منہ سے نکلا تھا اور ذرا آپ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا. یہ لفظ یہ حقیقت کو بھی اتنی بھیانک نہیں لگی تھی جتنی آج جبینہ کے لبوں سے لگی تھی. میرا مطلب ہے کہ جی وہی گھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہوں. جی وہی گھر ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے میں محنت اور کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ کچھ خرید سکوں. آپ مجھ پر اعتبار کریں، آپ کی ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، اور تم کیوں ہر بات کو وہاں جا کر جوڑ رہے ہو؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ نہیں کرنی تم سے شادی تو نہیں کرنی. وہ اس بار صفاقی سے بولی تھی اور ذرا آپ کا دل چیر گئی تھی. آپ کھانا کھا لیں. وہ اپنے ہاتھ
میں پکڑانے والا واپس ٹرے میں رکھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا. جب جواب دے گیا تھا دل چاہ رہا تھا کہ دارے مار مار کر روئے، لیکن خود پر ضبط کے کڑے پیرے بٹھائے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا تھا. سارا غم، غصہ، اشتعال، تکلیف آنکھوں کے راستے گالوں پر بہنے لگی تھی. جبینہ نے لب کچل کر اس کی پشت کو دیکھا تھا. وہ جبینہ کو کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنے پسندیدہ کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے شدید جذباتی ہو رہا تھا. یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، یہ سوچ جبینہ کو ریلیکس کر جاتی تھی. اس کی اپنی زندگی کی ہی اتنی الجھنیں تھی کہ وہ اس کی کسی بھی بات کو زیادہ سوچ ہی نہیں رہی تھی. وہ اس دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی دنیا میں جانا چاہتی تھی جس میں وہ امیس نامی کوئی شخص نہ ہو. وہ خوف سے لرزتے دل کے ساتھ پانی کا گھونٹ حلق میں اتارنے لگی تھی. ارمغان ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا تو بنفشہ بالوں کو تولے سے خشک کرتی اپنا نکھرا نکھرا سراپا دیکھ رہی تھی. آئینے میں دیکھ کر کیا سوچ رہی ہے؟ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے پاؤں سے دروازہ بند کرتے پوچھنے لگا. کچھ بھی نہیں. تو پھر کچھ خاص دیکھ رہی ہو؟ ارمغان نے اس کی نظریں آئینے میں بڑھتے اپنے حسن پر دیکھتے کہا. کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی برش اٹھا کر بالوں کو سہلانے لگی. مطلب یہ کہ اس آئینے سے پوچھو آج تمہارا نکھار الگ سا کیوں ہے؟ ارمغان ٹرے ٹیبل پر رکھتا اس کے قریب آیا تھا. کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بنفشہ اس کی بات سمجھ کر لڑکھڑاتی زبان سے بولی. میں بس یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کیا یہ آئینہ تمہیں وہ باتیں یاد دلا رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ کون سی باتیں؟ بنفشہ کا دل اب صحیح معنوں میں دھڑکا تھا. وہی باتیں روحی ارمغان جو تم میرے کانوں میں کر رہی تھی، جس کا عملی مظاہرہ اس آئینے نے بھی دیکھا ہے. ارمغان، بنفشہ کا دل اس کی بات پر تیزی سے دھڑکا تھا. ارمغان، آپ کی باہوں میں میرا سارا سکون رکھ دیا گیا ہے. یہ جگہ صرف میری ہے. آپ پر حق صرف میرا ہے. مجھے کبھی خود سے الگ مت کرنا. ارمغان نے بھرپور انداز میں بنفشہ کی نقل کر اتارتے کہا تو اس کی پلکیں لرزی تھی، کان دہک کر انگارہ ہوئے تھے. ارمغان، آپ میری نقلیں اتار رہے ہیں؟ بنفشہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے کہا. نہیں، میں تمہاری نقل نہیں اتار رہا، میں تو بس تمہیں یاد دلا رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ جادو پھر سے شروع ہو سکتا ہے؟ ارمغان، بنفشہ نے اس کی بات پر اس کے کندھے پر دانت گاڑے تھے. جنگلی بلی. ارمغان نے اپنے کندھے سے اس کا سر ہٹاتے کہا. آپ ہوں گے جنگلی بلے. وہ اسی کے انداز میں جواب دیتی ناک سے کوڑنے لگی. تمہیں پتا بھی ہے کہ جنگلی بلہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اس کی گردن کے تل کو دانتوں میں دبوچ کے کہ اسے بتائے جنگلی بلہ کیسا ہوتا ہے. بنفشہ کا دل شدت سے دھڑکا. ارمغان، پہلے ہی نشان ڈال دیے ہوئے ہیں آپ نے. وہ اس کے کندھے سے شر دبوچ کر وہ مشکل لفظ ادا کر رہی تھی. میں نے اپنے نشان دکھا دیے نا تو تم نے بیڈ کے نیچے چھپ جانا ہے. وہ مدھم گمبھیر آواز میں سرگوشی کر رہا تھا. وہ ناک پر چلتا. بنفشہ کا دل شدت سے دھڑکا رہا تھا. کوئی نشان نہیں ہے. وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے لگی تھی. باقی نشانوں کا حساب تو بعد میں لوں گا، لیکن پہلے تو یہ ناخن کٹیں گے. وہ اس کی کالر بون پر انگوٹھا سہلاتے بولا. نہیں خبردار، آپ نے میرے ناخنوں پر بری نگاہ ڈالی تو. بنفشہ نے اسے دھمکایا تھا. واہ بیوی، تم چاہے ان ناخنوں سے میرے سینے، میری پشت کی حالت بگاڑ دو، میں ناخنوں کو دیکھوں بھی نہ. ارمغان نے شکوہ کیا تو بنفشہ کی پلکیں جھکی تھیں. ہاں تو اس میں بھی آپ کا قصور ہے نا. وہ چہرے پر کانفیڈنس سے جائے بولی تھی. کیا میرا؟ اس کی بات پر ارمغان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. جی بالکل آپ کا. وہ عزم سے بولی. اچھا تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ ارمغان ابھی ارمغان اپنی بات مکمل کرتا کہ بنفشہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے سے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا. ساتھ ہی بات سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا. ہاں تو میں تو بس تمہاری بات ماننے کی سزا پاتا ہوں. بھوک لگی ہے مجھے. وہ بات بدل گئی تھی. میری جان، میرے جال میں مجھے مت پھنسایا کرے مسز ارمغان ذیحان. ارمغان نے اس کے ناک پر انگلی رکھتے ہنس کر کہا تو جب بنفشہ ٹیبل کی جانب گئی تھی جہاں ارمغان نے ناشتے کی ٹرے رکھی تھی. حلوہ پوڑی؟ بنفشہ کی آنکھیں چمکی تو ہنس کر ارمغان سے پوچھنے لگی. ہاں، سوچا آج تمہیں ٹیسٹ کروا کے پوچھ لوں کہ اگر رات کے 2 بجے حلوہ پوڑی کی کریونگ ہو تو اسی حلوہ پوڑی پر گزارا ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. دیکھنے میں تو بہت مزے کی لگ رہی ہے، لیکن آپ ناشتہ نہیں کریں گے، بس چائے پیئیں گے؟ بنفشہ نے ٹرے میں صرف حلوہ پوڑی دیکھ کر پوچھا. کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ حلوہ پوڑی شیئر نہیں کرو گی؟ ارمغان نے حیرت سے پوچھا. کیا مطلب؟ آپ حلوہ پوڑی کھائیں گے؟ بنفشہ نے ارمغان سے زیادہ حیرت اپنے چہرے پر سجا کر پوچھا. ہاں کیوں؟
मैं क्यों नहीं खा सकता हलवा पूड़ी? खा सकते हैं, लेकिन आप सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करते ना, इसलिए पूछा। मेरा बेबी ये खाएगा, मेरी प्रिंसेस ये खाएगी, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? अरमगान ने अबरू चुका कर पूछा। खा सकते हैं, हमें खुशी होगी, बनफ्शा ने चहक कर कहा। तो अरमगान को इसके हम वाले सीढ़ी पर टूट कर प्यार आता। वो झुककर इसकी पेशानी की इधर से चूमता बैठ चुका था। बनफ्शा भी इसके साथ ही बैठी थी। मुझे ये हलवा पूड़ी पसंद तो है, लेकिन खाते हुए जब इतना सारा ऑयल हाथों पर लग जाता है तो कुफत सी होती है। बनफ्शा ने पूड़ियाँ देखते कहा और साथ ही हिम्मत करके पूड़ी पकड़ने लगी। रहने दो, मैं खिलाता हूँ। अरमगान ने मुस्कुरा कर इसका हाथ पकड़ते कहा। तो बनफ्शा ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। वो छोटा सा निवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ बढ़ने लगा था। बनफ्शा ने मुस्कुरा कर निवाला मुंह में डालते साथ अरमगान की उंगली पर जानबूझकर काटा था। अरमगान ने बुखला कर इसे देखा तो हंसते हुए इसे आंख विंक करने लगी। अरमगान इसके अंदाज पर सटपटाया था। इसका कहका कमरे में गूंजा तो बनफ्शा इसकी हंसी में खोई थी। साथ ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका हमसफर इससे इतनी मोहब्बत करेगा। वो हर गुजरते दिन के साथ खुद को मजीद खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। सब्र के लम्हात बेहद मुश्किल थे, लेकिन इसने कभी भी अपने रब से मांगना नहीं छोड़ा था। तो आज इसे बेहतरीन सिला दिया गया था। जो लब कभी शिकवा किया करते थे, वो आज शुक्र अदा कर रहे थे। बेशक खुदा के फैसले बेहतरीन होते हैं। अच्छा, तो यार बस अब यही कहूँगी कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है आजकल। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, लेकिन वीडियो भी तो लाइक किया करें। हर एपिसोड पे लाइक करना ज़रूरी है। जैसे हर एपिसोड न्यू होती है, वैसे हर एपिसोड का रिस्पॉन्स भी तो न्यू आना चाहिए। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। बाय बाय।